اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ درس جو اہم ترین درس تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، تمہارے بعض کو بعض کے لڑائی کا مزہ چکھائے. دیکھیے ہم کس طرح بار بار تفصیل سے آیتیں بیان کر دیں تاکہ یہ سمجھ سکے. تو آج رب فرماتا ہے کہ اے مخاطب، جب تو دیکھے ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کو تان تشنی کا مشغلہ بناتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ان کے پاس مت بیٹھیے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. دین کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو وہاں مسلمان کی شان نہیں کہ ان لوگوں میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. فَلَا تَقْعُدْ، اچھا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو فَلَا تَقْعُدْ، تم مت بیٹھیے بعد الذکرہ، یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس. وما علی الذین، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یتقون، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تقوی دار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان ظالموں کے حساب میں سے کچھ، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، یا نصیحت تاکہ وہ ظالم اللہ سے ڈریں کہ انہیں نصیحت کریں. وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑیے، اتخذوا، جو بناتے ہیں، دینہم، جنہوں نے بنا رکھا اپنے دین کو، لعب و لہو، کھیل تماشا، وغرتہم، اور دھوکہ دے رکھا ان کو، الحیات الدنیا، جیتی دنیا نے، دنیا کی زندگی نے. وذکر بہ، اور اس قرآن کے ذریعے آپ انہیں نصیحت کرتے رہیو، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائیں. تبصل، ہلاکت ہو جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی حمایت ہے اور نہ شفاعت کرنے والا، نہ مددگار نہ شفاعت کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگرچہ پورا فدیہ، کل فدیہ دے دے، لیکن ہر قسم کا فدیہ دے دے، زمین سونے کی بھر جائے تب بھی دے دے، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ فدیہ، لا يُؤْخَذُ مِنْهَا، یہ فدیہ نہیں لیا جائے گا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ لوگ ان کا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیے گئے. لہم شراب، ان کے لیے پینے کا پانی، حمیم، کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب. وجہ کیا ہے؟ بما كانوا یکفرون، کہ یہ بسبب اس کے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو آپس میں اختلاف کرنے اور تفرقہ سے منع فرمایا ہے. اور یہ خبر دی کہ اس سے پہلے کی قومیں اپنے دین میں اختلاف کرنے، مناظرے کرنے کی وجہ سے ہلاک اور تباہ اور برباد ہو گئی. سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ خود کا معنی ہے یخوضوا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، وخذتم کالذی خاضوا، 69 نمبر آیت غالباً ان کے بارے میں، یہودیوں کے متعلق، کہ تم لوگ بھی ایسے باطل میں گھس جاؤ گے جیسے وہ لوگ گھسے تھے. تو خود کا معنی ہے تکذیب کرنا بھی، اور یہ آیت مشرکین اور اہل اعداء کے متعلق نازل ہوئی ہے. صدی نے بیان کیا کہ مشرکین جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو پیارے آقا دو جان اور قرآن مجید کے متعلق بدگوئی کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، تب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ جب تک وہ کسی اور موضوع پر بات نہ کریں
دنیاوی بات ہے، کاروبار ہے تو ٹھیک ہے آپ غیروں سے بیٹھ سکتے ہیں، دین کے خلاف بات اور یہ آپ ان کے پاس بیٹھیں سن بھی رہیں تو یہ دیوس، یہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہاں مخاطب حضور ہیں، لیکن ہم نے ترجمہ کیا کہ کوئی بھی مخاطب ہو یا اے مخاطب، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پر دوسرے لوگوں کا اثر نہیں ہوتا یا شیطان کو نہیں بھلا سکتا۔ اور اسی طرح جب بدعتی اور گمراہ فرقے اپنی بدعت کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہوں اور اہل سنت جماعت کا رد کر رہے ہوں تو ان کی مجلس سے بھی احتراز کرنا لازم ہے، اور گمراہ لوگوں کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ ملنا جلنا، ربط ضبط بڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے ان گمراہ فرقوں کا لٹریچر پڑھنا، ان کی کتابیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں پڑھ کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ وہ صحیح بات تو کریں گے نہیں۔ یعنی اگر سوشل میڈیا پر بھی ہیں تو وہ اللہ کی صفت، نبی کی صفت، نبی کی سنتوں کی بات تو نہیں کریں گے، بس یہ کریں گے یہ ہے فلاں ہے اور یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، فساد کی بات کریں گے۔ تو لہذا سوشل میڈیا پہ بھی نہ سنیں اور ان کے لٹریچر وغیرہ پڑھیں، ان سے بچیں۔ اور عام مسلمانوں کے لیے ان گمراہوں سے خصوصاً بچنا ہے۔ باقی علماء اہل علم ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کا رد، ان کے شبہات کا رد کریں۔ جیسے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں صفحے توڑ ڈالو، پھر ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعا کرو۔ تو ہمارے پاس جو جوابات ہیں کہ بھئی ہمارے پاس قواعد ہیں قرآن پاک کے، احادیث مبارکہ کے، ہم اس قواعد کے تحت بعض چیزوں کا وقت متعین نہیں ہوتا۔ آپ کو حکم دیا ہے کہ اب اللہ کا ذکر کرے، اب جب چاہے جس طرح چاہیں، چلتے پھرتے لیٹتے پھرتے وغیرہ۔ آپ کوئی آپ کو بولے کہ آپ کس ایسے دوزو نہیں، ارے بھائی ہر چیز کی کیفیت اور وقت اور تعداد وہ نہیں ہوتی بھائی۔ وہ نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے فرض نماز، سنت نماز، اسی طرح روزے، زکوٰۃ، وہ چیزیں بعض ایسے ذکر کتنا کرنا ہے، درود کتنا پڑھنا ہے، تلاوت کب کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دعا کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ چھوٹ ہے، اس میں کوئی قید اور کوئی وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس طرح کی شبہات، لیکن آپ کو بولیں گے کہ دیکھیں اگر یہ ہوتا تو حضور ضرور کرتے، اس قسم کے شبہات آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے۔ اللہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالنے سے بچا، بھلے انہیں عبادات کے طرف راغب کرنا اور آپس میں محبت پھیلانے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں مخاطب جو حضور ہے اور تعلیم جو ہے یہ امت کے لیے ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے طرف بعض چیزوں کی نسبت یہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں فنسیہ ولم نجد لہ عزما، اور سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی عزم نہیں پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے بھولنے کی وجہ سے مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اور پیارے آقا دو جان کے متعلق ارشاد وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو یاد آتے ہی اپنے رب کو یاد کیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے سو ان کی اولاد بھی بھول گئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے جو عام لوگ لیتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس میں کوئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کو بعض حضور نے فرمایا کہ ایک سنت طریقہ رائج کرنا ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام سفر سے آ رہے تھے تو سو گئے، آنگ لگ گئی، تاکہ اگر امت سے نماز قضا ہو تو کیسے کریں گے؟ سمجھ آ گئی؟ فقہا نے اس پر بات کی کہ ائمہ نے کہا کہ جب انبیاء علیہ السلام پر نسیان طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نسیان پر برقرار نہیں رکھتا، بلکہ ان کو اس پر متنبہ فرما دیتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کو علی الفور متنبہ فرماتا ہے اس نسیان، اور ظاہری جو وہ اعمال ہیں یا تاخیر سے۔ قاضی ابو بکر اور اکثر علماء اول ذکر کے قائل ہیں کہ فوراً، اور ابو المعالی ثانی ذکر کے نہیں، تاخیر سے۔ علماء کی ایک جماعت نے افعال بلاغیہ اور عبادت شرعیہ میں جو تبلیغ کی بات ہے وغیرہ، تو اس میں سوا کو منع کیا ہے، اور اقوال تبلیغیہ میں سوا اتفاقاً ممنوع ہے۔ اور فرقہ باطنیہ نے کہا کہ نہیں، یہ ساون اور نسیان دونوں جائز ہیں۔
کہتے ہیں ناجائز ہے. ہم کہتے ہیں ساوان اس طرح اس میں کوئی خاص حکمت ہوتی ہے. آپ قصدن اور عمدن نشان کی صورت طاری کرتے ہیں تو تاکہ احکام شریعہ مسنون ہو جائیں. ایک بہت بڑے امام ابو ظفر الفرانی نے بھی اپنے کتاب الاوسط میں یہی لکھا ہے، لیکن ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے. علامہ سید محمود آلوسی بڑے محقق ہیں، وہ اپنے تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، روح المعانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 183 میں، اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ شیطان علیہ لعنت کو پیارے عقائد و جان کے دل میں وسوسے ڈال کر سہو اور نسیان پر پیدا کرنا یہ محال ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں قاضی عیاض نے کہا کہ بلا شبہ حق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی کسی بھی خبر میں غلطی واقع ہونا محال ہے، خواہ سہون یا عمدن، تندرستی میں یا بیماری میں، خوشی میں یا غضب میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال جن کے مجموعہ سے ہر موافق و مخالف و مومن اور منکر واقف ہے، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں فرمائی، نہ آپ کو کبھی کسی بات یا کسی کلمے میں وہم ہوا. اگر ایسا ہوتا تو یہ منقول ہوتا، جیسے کہ نماز میں آپ کا صفا واقع ہونا منقول ہے. البتہ دنیاوی معاملات میں بعض ایسے واقعات، وہ کھجوروں میں پیوند لگانے کا واقعہ ہے، اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. اچھا، ان پر انہوں نے بڑی زیادہ گفتگو کی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اور قرآن خود یہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. رب کیا فرماتا ہے کہ بے شک میرے خاص بندوں پر تجھے غلبہ نہیں ہوگا، البتہ جو تیرے پیروکار ہیں گمراہ ہیں اس پر. اور آگے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم مخلصین. تو انبیاء علیہ السلام انہی لوگوں میں، تو وہ اب یہ نہیں کر سکتے. اب یہ دوسری بات، اس پر تھوڑی گفتگو کر دیں کہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تعلقات رکھنا یہ فساد کا باعث بنے گا. اس لیے ان کے ہم نشینی سے، برے لوگوں سے، برے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اندر شبہات پیدا کریں گے. یہ ہماری مسجد میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان کے کام تبلیغ نہیں ہے، لوگوں کے اندر شبہات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بولے نہیں ہو تاریخ میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے، لیکن ہم دلائل، لیکن ہم سے تو گفتگو نہیں کرتے. لیکن وہ کسی کو بھی بیٹھ کے دیکھا کہ امام نہیں، بس کسی کو پکڑ لیا. اب ہم کہتے تمہیں کیا پتا ہے، ایسے ہوا ایسے ہوا. تو اب اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. سورہ ہود 113 نمبر آیت ہے. اور ظالموں سے میل جل نہ رکھو ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ چھوئے گی. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور امام بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو جو آیت متشابہات جیسے غیر مقلد ہے کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو. حدیث مبارکہ بخاری میں 4547 نمبر ہے، ابو داؤد میں 4598 میں ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، جو لوگ اپنے دین سے الگ ہو گئے، ایک فرقہ وہ شیعہ ایک فرقہ تھی، یہ لوگ بدعتی اور اپنی خواہش کے پیروکار تھے اور اس امت کے گمراہ لوگ تھے. اے عائشہ رضی اللہ عنہ، بدعتی اور خواہش کے پیروکار کے سوا ہر گناہگار کی توبہ ہے، ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں اور یہ مجھ سے بیزار ہیں. یہ حدیث مبارکہ. اور معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ پیارے قائد و جہان نے فرمایا جو شخص بدعتی کی تعظیم کرنے کے لیے گیا اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں اعانت کی. بدعتیوں سے بچو. بدعتیوں کی علامات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت ساری حدیثیں، ایک اور حدیث بیان سنا دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں کا مجھے تم پر خوف ہے وہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کی گمراہ کن خواہشات ہیں اور فتنوں سے گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ تم کو ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے
تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تمہارے اسلاف کے بارے میں بہت فتنہ پرور ہوں گے، جیسا ہمارے KPK میں منیر شاکر ہے، یہ غامدی ہے، اور مرزا انجینئر ہے، یہ شیخ محمد ہے، یہ سب سے بڑے فتنہ پرور لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ عوام گمراہ عوام ان کو سنتی ہے اور ان کے پیچھے چلتی، ان کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اب ایک انسان ایسے اس کے ماں باپ ہی نہیں، فیملی نہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی، اور لیکن فیملی والا وہ کہتے ہیں نہیں اپنے سے رہتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، سمجھ گئے نہیں، اشارہ سمجھ گئے میرے، یہ وہ ہیں ان کا کہتے سب صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھے بہت ساری حدیث ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ گفتگو کرو۔ تو بعض لوگ مجھ سے ان کے بارے میں سوالات کرتے، میں کہتے یار ان لوگوں کے سوالات ہم سے مت کیا کریں بھائی، جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے آپ ان کی باتوں کی بات کیوں کرتے ہو یار؟ شبہات پیدا کرتے ہیں، صحابہ نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا، جب ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ پہلے تو کلمہ پڑھے نا، ہمارے پاس آئے ذرا ہم ان کو سمجھائیں۔ آپ ان کے سوالاتوں کو ہمارے تک پہنچاتے نہیں، پہنچائے بھائی ہم اس کو جوابات نہیں دیتے۔ تو ان کے ساتھ گفتگو کرنا فضول ہے، بیکار ہے۔ وہ تو وہ کسی طریقے سے اپنے فتنوں والی باتیں، شبہات والی ہم سے گفتگو کرے، دوسرے سن لیں گے کہ یار یہ تو واقعی کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، تو بولے گے یار اس کی مقصد کی بات ہوگی نا کہ یار شراب کی حلت کی بات کر رہا ہے، میں تو ویسے بھی شراب ہوں، چلو اتنا تو موقع مل گیا نا، اللہ کی پناہ۔ اہل بدعت کے مصداق کیا ہے، اس پر چند باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اصحاب الہوا، خواہشات کے پیروکار اور اہل بدعت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اور عقائد میں ایسی نئی نئی باتیں داخل کر دی جن کے دین میں کوئی اصل نہیں ہے، اور وہ دین کے عقائد اور احکام کے مغیر ہیں۔ مثلا رافضی جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کے خلاف انکار کیا اور ان کو غاصب اور کافر قرار دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور ناصبہ جنہوں نے اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا اور ان سے بغض رکھا۔ اور خارجی ہیں جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر لعنت کی، استغفر اللہ، اور ان کو کافر کہا۔ اور معتزلہ ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور ہمارے دور میں منکر حدیث ہیں، بہت سارے ہیں جن کا میں نام لکھا منیر شاکر، یہ بھی منکر حدیث میں ہیں۔ پہلے ایک تھا، پھر دوسرا ہو گیا، آخر میں غیر مقلد ہو گیا، اب وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اچھا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، ہاں غیر مقلد میں جو گیا وہاں نہیں ٹھہر گا، وہاں سے بھی جو بکری اس طرح اللہ کے نبی نے وہ دیا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر یہ خراب ہو گئے تو وہ گئے، اللہ بچائے۔ جن میں سے یہ منکر حدیث جو ہیں، جن میں سے بعض مطلقاً حدیث کا انکار کرتے ہیں اور بعض ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جو ان کے عقل یا ان کے مسلک یا ان کے عقیدے نظریے کے خلاف، وہ کہتے ہیں ہمارے تابع ہو تو ٹھیک ہے۔ بعض بدعتی ائمہ کی تقلید کو شرک کہتے ہیں، جو غیر مقلد۔ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ کتنا بڑا گناہ ہے، شرم تو آتی نہیں ہے انہیں۔ اور پیارے آقا دو جہان کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کہتے ہیں۔ کتاب ایک میرے سے میں مدینہ طیبہ جا رہا تھا، اس کا رسالہ نے کہا ارے میں نے بولا ان کو مولوی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوا، ایسے آگ بگولا ہو گیا۔ نبی پہ آگ بگولا نہیں ہوتا، وہ کہتے وہ تو ہمارے جیسے، لیکن بولا شیخ الاسلام شیخ الفلان شیخ اپنا آ رہے ہیں، میں نے بولا میں مولوی نہیں مانتا، تو شیخ لگایا ہوا ہے۔ میرے نبی کی روز اطہر کی طرف زیارت کو منع کرے، میں اس کو شیخ الاسلام کو کیوں، کیا ضرورت ہے؟ بولو ایسے ہو گیا جیسے یوں لگے کہ میں نے بس اللہ کا انکار کر دیا۔ بولے نا اپنے علماء کو اللہ سے انہوں نے، بولے اللہ کی بات میں تو گنجائش ہے، نبی کی بات ہو وہ تو ہمارے جیسے، لیکن ان کا جو شیخ الاسلام ہو واہ کیا بات ہے۔ کبھی توجہ سے سنیں، یہ سب سے بھاری بات ان کی شیخ کی ہوتی ہے۔ مولویوں کو خدا سے نہیں ملانا چاہیے، مولوی ٹھیک ہے غلط بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے صحیح باتیں بھی کی، لیکن یہ بات غلط ہے، بول دے غلط بات کی، نہیں بس اس نے کیے ہیں، وہ تو لکیر میں پتھر میں لکیر ہے نا، بس صحیح ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اس سفر کو حرام کہتے ہیں۔ میں نے بولا جب تو ادھر آ رہے تو ادھر، بولے تو مسجد نبوی میں، تو میں نے بولا یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہاں 1 لاکھ کی نماز تمہاری قبول ہوتی ہو تو یہاں پہ ضروری ہے کہ 50,000 فری میں چھوڑ رہے ہو؟ ادھر بیٹھ رہا تھا، حرم شریف ہے۔
ہم تو کہتے ہیں یہ بھی حرم ہے، یہاں بھی ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کے سلام کے لیے حضور علیہ السلام فرمایا من زار قبر بعد مماتی فکرنا مزار فی حیاتی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، بہت ساری بات ہے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، لیکن تو کیوں آتا ہے؟ تیرے کو کیا ضرورت ہے؟ خواہ خواہ جلنے کے لیے آ گیا، جلے گا ادھر لوگوں کو دیکھے، ہم تو پیارے عقائد و جہان کو سلام کرنے آ گئے۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ایسا عقیدوں سے بچے، بولا امین۔ ہاں شکر ہے ان کی تربیت میں نہیں ہے، ورنہ ایسا عقیدہ تو یہ تو تصور سے بھی ہٹ کر ہے۔ اور اس کے ساتھ بعض بدعتی دیکھیں بدعتیوں کے مصداق کون ہیں، بعض بدعتی دعاؤں میں جو دنیا سے پردہ فرما گئے وہ ان بزرگوں کے وسیلے کو ناجائز کہتے ہیں، اور بعض لوگ تعین عرفی پر تعین شرعی کے احکام جاری کرتے ہیں، یہ بھی بدعتیوں کی پہچان ہے۔ اب بولے فلاں دن میں اپنے مرحوم کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہوں، کہتے یہ شریعہ، بولے بولو بھائی یہ تعین عرفی ہے، شرعی تھوڑی ہے۔ میں نے بولا فلاں تاریخ کو میرے بیٹے کی شادی ہے، تو بولے یہ فلاں تاریخ کہاں سے شریعت میں آ گیا، یہ فلاں تاریخ کہاں ہے؟ بھائی تو میں نے تھوڑی کہا کہ سنت ہے، میں نے بولا 23 دوسرے دن بھی صدقہ جاریہ یا خیرات اصالہ ثواب جائز ہے، پہلے دن میں، تیسرے دن میں، چوتھے، میں نے کب کہا تمہیں؟ اور یہ بس ڈنڈورا مچاتے رہتے پھر۔ اور کوئی شخص اصالہ ثواب کے لیے بغیر وجوب کے بطور استحسان اور فن کسی دن کی تعین کرے تو اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، اور مسلمان یا رسول اللہ کہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور خود نماز میں السلام علیکم یا نبیوں پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں پہ کیا آنکھیں بند کر کے ہوں گے، بولے نہیں یہاں پہ اپنے گائے بیل کے بارے میں سوچ لینا، استغفر اللہ۔ بولے نبی کی سوچ آئے گی تو تعظیم کے ساتھ آئے گی تو شرک ہو جائے گا، نبی پر سلام تو پڑھنا ہوگا، درود تو پڑھنا۔ ایک یہاں بولا میں تو کھڑے ہو کر درود شریف نہیں پڑھتا، تو میں نے بولا نماز جنازے میں کیا پڑھتے ہو؟ اب اس غریب کو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے بولا پڑھتے ہو درود شریف؟ نہیں ہیں، بولے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے بولا ہاتھ باندھ کے لگا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، نماز جنازہ میں نے بولا تیسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہو؟ کھڑے بھی ہوتے ہو اور ہاتھ بھی۔ آپ اس غریب کو کبھی سوچ بھی نہیں آئی، بولے یہ کیا ہو گیا یار؟ بھائی درود شریف کی بیٹھ کے بھی پڑھو، چل کے بڑھے، اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی، ہم کون ہوتے ہیں اس کا تعین کر کے؟ جس نے جس حالت میں پڑھی قبول ہے۔ نماز کے لیے تعین ہے کہ رکوع میں اور رکوع کی حالت میں کیا پڑھو گے، قیام میں کیا پڑھو گے، قاعدہ میں پڑھو گے، لیکن ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، درود پاک ہے، یہ ان چیزوں کے لیے جیسے پڑھ لیا قبول ہے۔ اور بس غالی لوگ مزاروں کا طواف کرتے ہیں اور وہاں ڈھول ڈمک کے اور سجدوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان سے بچا ہے۔ اور فقہاء نے لکھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے کیا ہے، ان کی ہمنشینی گناہ کبیرہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت پر طعن کرے، اس کے مجلس کو ترک کر دی جائے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، ہر قسم کے لوگوں سے بھاگو۔ ہمارے علماء نے دشمن کے علاقے اور اس کے عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے منع کیا، اور کفار و بدعقید لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا، جو فساد کی باتیں کرتے، دنیاوی کاروبار وغیرہ، یہ بہت لمبا وہ ہے موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ یہ جتنا بھی اپنا فدیات پورا زمین سونے سے بھر جائے قبول نہیں ہوگا، ان کے لیے نہ شفاعت ہوگی نہ کوئی دوست ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا اس کے کفر کی وجہ سے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ سے دعائے مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے، اہل بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے ان کے معمولات کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اسی پر جینا ہو، اسی پر موت و قیامت کے ان میں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔